يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح وأمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذون الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 58 تک جو آیتیں ہیں وہ میں نے اس وقت تلاوت کی ہیں. ان آیتوں میں در حقیقت 3 اصولی مضامین کا بیان ہے. ایک یہ کہ مسلمانوں کا غیر مسلموں سے تعلق کس درجے کا ہونا چاہیے اور کس درجے کا نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا مضمون یہ ہے کہ اگر کسی وقت کسی جگہ مسلمان اس بنیادی اصول سے ہٹ کر غیر مسلموں سے کوئی ایسے تعلقات قائم کریں جو ان کے مفاد میں ہوں، تو اس سے ہرگز یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اس سے اسلام کو کوئی گزند پہنچے، کیونکہ اسلام کی حفاظت اور بقا کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اور اگر کوئی شخص اسلام کو گزند پہنچانا چاہے تو وہ چاہے جتنا بھی زور لگا لے، چاہے مرتدی ہو جائے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یا اللہ کے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. اور تیسرا مضمون یہ ہے کہ مسلمانوں کو خصوصی تعلقات وہ مسلمانوں ہی سے رکھنے چاہیے اور انہی سے اپنے مفادات کو وابستہ رکھنا چاہیے. یہ 3 مضامین ہیں جو ان آیات کریمہ میں بیان فرمائے گئے ہیں، ان کا آپس میں جوڑ بھی ہے. اب ان آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیے. فرمایا، اے ایمان والو، یہودیوں اور نصرانیوں کو یار و مددگار نہ بناؤ. یہ خود ہی ایک دوسرے کے یار و مددگار ہیں، اور تم میں سے جو شخص بھی ان کی دوستی کا دم بھرے گا تو پھر وہ انہی میں سے ہوگا. یقیناً اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. چنانچہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے، تم انہیں دیکھتے ہو کہ وہ لپک لپک کر ان میں گھستے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ڈر ہے کہ ہم پر کوئی مصیبت کا چکر آ پڑے گا. کچھ بعید نہیں کہ اللہ فتح عطا فرمائے یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کر دے، اور اس وقت یہ لوگ اس بات پر پچھتائیں جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپا رکھی. اور ایمان والے ایک دوسرے سے کہیں گے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بڑے زور شور سے اللہ کی قسمیں کھائی تھیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے اعمال غارت ہو گئے
اور وہ نامراد ہو کر رہے۔ اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں، جو مومنوں کے لیے نرم اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جو وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا، بڑے علم والا ہے۔ مسلمانوں، تمہارے یاد و مددگار تو اللہ، اس کے رسول ایمان لانے والے ہیں جو اس طرح نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں کہ ان کے دل اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو دوست بنائے تو وہ اللہ کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے، اور اللہ کی جماعت ہی غلبہ پانے والی۔ اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایسے لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے، اور کافروں کو یار و مددگار نہ بناؤ۔ اگر تم باقی صاحب ایمان ہو، اور اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور جب تم نماز کے لیے لوگوں کو پکارتے ہو تو اس پکار کو مذاق اور کھیل کا نشانہ بنا لیتے ہیں۔ یہ سب حرکتیں اس وجہ سے ہیں ان لوگوں کو عقل ہی نہیں ہے۔ اس میں سب سے پہلی آیت میں وہ پہلا مضمون بیان ہوا ہے کہ تم یہود و نصاروں کو اولیاء نہ بناؤ۔ لفظ جو استعمال فرمایا ہے قرآن کریم نے وہ اولیاء کا لفظ ہے، جو جمع ہے ولی کی۔ ولی کے معنی دوست کے بھی ہوتے ہیں، اس کے معنی سرپرست کے بھی ہوتے ہیں، اس کے معنی نگراں کے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں جو مراد ہے اس کی کچھ تفصیل ہم سورہ آل عمران میں بیان کر چکے ہیں، وہاں گزر چکی ہے کہ در حقیقت دوستی کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی دوستی ہے لیکن ملنا جلنا ہے، آپس میں خوش کلامی بھی ہو جاتی ہے۔ یہ اس قسم کی دوستی نہ کسی غیر مسلم سے منع نہیں، لیکن ایک دوستی وہ ہوتی ہے کہ جس میں دونوں دوستوں کا مقصد زندگی ایک ہو جائے، جو عقیدہ وہ رکھتا ہو یہ بھی رکھتا ہو، جو عمل وہ کرتا ہو یہ بھی کرتا ہو، تو دونوں کے مقصد زندگی متحد ہو جائے۔ یہاں جس چیز سے منع فرمایا گیا ہے وہ اس قسم کی دوستی ہے کہ تم یہود و نصارہ کو ایسے دوست نہ بناؤ کہ تمہارا ان کا بالکل جیسا ایک ہی عقیدہ نظر آئے، ایک ہی عمل نظر آئے، ایک ہی مقصد زندگی نظر آئے۔ البتہ دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اس سے سلوک بھی ہو سکتا ہے، ان کے ساتھ تجارتی تعلقات بھی قائم کیے جا سکتے ہیں، ان کے ساتھ معاملات بھی ہو سکتے ہیں، اور یہاں تک کہ جنگ کے دوران صلح کا معاملہ بھی ان کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور صلح کا معاملہ ہو جائے تو پھر ان کے خلاف کوئی کارروائی جائز نہیں رہتی۔ تو اس لیے یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم یہودیوں اور نصرانیوں کو یار و مددگار نہ بناؤ۔ ہم نے ترجمہ اس کا کیا یار و مددگار، تو ایسا کہ بس سارا بھروسہ انہی پہ کر لیا، جو کچھ بھی کام کریں گے وہ ان کے بھروسے پر کریں گے، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ایسے ہوں گے جیسے کہ ہمارے اور ان کے مقصد زندگی میں کوئی فرق نہیں۔ تو اس کو منع فرمائیں۔ جہاں تک حسن سلوک کا تعلق ہے، کوئی پڑوسی غیر مسلم ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس کو اپنی کسی خوش کلامی سے خوش کر دینا، یہ ساری باتیں عین نہ صرف جائز ہیں بلکہ مطلوب ہے، ایک مسلمان سے مطلوب ہے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم ان تبروهم وتقسطوا إليهم۔
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا کہ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ کوئی لڑائی نہیں کی، تمہیں اپنے گھروں سے نکالا نہیں، یعنی تمہارے ساتھ پرامن رہے، تو ان کے ساتھ اگر تم کوئی معاملہ کر لو نیکی کا، انصاف کا، تو اس میں اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا اس بات سے۔ تو یہاں پر بھی وہی بات ہے۔ اور اصل میں یہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ کچھ لوگ تھے جو ظاہر میں تو اپنے آپ کو کہہ دیتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے پاس آنا جانا بھی تھا، اور مسلمانوں کے سامنے کہتے بھی تھے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن ان کا اٹھنا بیٹھنا اور کثرت سے تعلقات وہ یہودیوں کے ساتھ ہیں، اور در حقیقت ان کے دل میں یہ بات تھی، اندر تو یہ بات تھی کہ وہ ایسا کرنا چاہتے تھے کہ یہودیوں سے بھی تعلق رہے اور مسلمانوں کو بھی دھوکہ دیتے رہیں کہ بھئی ہم مسلمان ہیں۔ تو یہودیوں کو تعلق رکھنے سے مقصد ان کا یہ تھا کہ کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت اور آپ کا یہ کام، آپ کا یہ دین آگے بڑھے گا یا نہیں، جزیرہ عرب میں اس کو قبولیت حاصل ہوگی یا نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح پائیں گے یا مشرکین کو فتح حاصل ہوگی۔ لہٰذا وہ چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ بھی اپنے تعلقات برقرار رکھیں اور اچھی طریقے سے ان سے ملتے رہیں، بلکہ ان کے ساتھ تعاون بھی کریں، تو تاکہ اگر کبھی موقع آئے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کسی وقت شکست کھا جائیں اعوذ باللہ، تو ہم آرام سے یہودیوں کے ساتھ جا کے مل سکیں۔ یہ ان کی تجویز تھی۔ اب جب مسلمان ان کو دیکھتے کہ بھئی یہ یہودیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بہت ہو رہا ہے ان کا، تو ان سے پوچھتے کہ بھئی تم زیادہ تر وہاں رہتے ہو، ان کے ساتھ بہت گھل مل کر رہ رہے ہو، تو کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب وہ ایک مہم لفظ سے دیتے ہیں، عسیٰ ان تصیبنا دائرہ، کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ ہمیں کوئی چکر نہ پڑ جائے ہمارے اوپر۔ اب کیا مطلب چکر نہ پڑ جائے؟ اس کا ظاہری مطلب تو یہ تھا کہ بھئی یہ جو یہودی لوگ ہیں یہ مالدار لوگ ہیں اور ساہوکار ہیں، ہم بوقت ضرورت ان سے قرضے لیتے ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ دوستی نہیں رکھیں گے، ان کے ساتھ گھلے ملیں گے نہیں، تو ہمیں یہ جو قرضے دیتے ہیں وہ قرضے دینے بند ہو جائیں گے، تمہارے اوپر چکر پڑ جائے گا۔ ظاہری مفہوم تو یہ تھا، اور اندر سے مفہوم یہ تھا کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ اگر مسلمان مغلوب ہو گئے اور یہ غالب آ گئے، تمہارے اوپر ان کا چکر پڑ جائے گا کہ یہ آئندہ ہم سے تعلقات نہیں رکھیں گے، ہمیں جو قرض دیا کرتے ہیں یا کوئی مدد کرتے ہیں وہ ہماری ختم ہو جائے گی۔ یہ مطلب تھا۔ تو اس کا ذکر باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى، یہودی اور نصارہ کو نہ بناؤ، کیا نہ بناؤ؟ اولیاء، اپنا سرپرست، اپنا نگراں، اپنا دوست، اور دوست اس معنی میں جو میں نے ابھی عرض کیا، بعضهم اولیاء بعض، یہ خود ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے حمایتی مددگار ہیں۔ مطلب ہے کہ انہوں نے تو ساری کچھ اپنی زندگی کا جو مقصد بنا رکھا ہے کہ وہ دنیاوی فوائد ہیں، تو دنیاوی فوائد کے اعتبار سے ایک دوسرے کی مدد کرتے رہتے ہیں، کرنے دو، لیکن کوئی مسلمان کو نہیں چاہیے کہ وہ ان کے پاس اس طرح سے جائے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور تم میں سے جو شخص ان کے ساتھ یہ تعلقات رکھے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ پھر انہی میں سے سمجھا جائے گا۔ یہ بھی یہودی ہے جو یہودیوں کے ساتھ اتنا تعلق رکھ رہا ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، روگ ہے، اور اس سے مراد ہے منافقین، یعنی جو بظاہر ایمان لے آئے ہیں لیکن دل میں ان کے بیماری ہے، روگ ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بھاگ کے جاتے ہیں ان کے پاس، یسارعون فیہ، یقولون، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کیوں گئے، یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ،
ہمیں اندیشہ ہے کہ ہمیں کوئی چکر نہ پڑ جائے، اس واسطے ہم ان کے پاس جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم تو دل میں یہ سوچے ہوئے ہو کہ بھائی یہ مسلمان مغلوب ہو جائیں گے اور کسی وقت اہل عرب غالب آ جائیں گے، تو اس کے نتیجے میں ہماری پریشانی نہ ہو، اس قرض سے تم ان کے ساتھ تعلقات جوڑے بیٹھے ہو۔ حالانکہ ہونے کیا والا ہے؟ ہونے والا یہ ہے کہ آخر میں نشانی غالب آئے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ انہی کو فتح نصیب ہوگی۔ سارا جزیرہ عرب مسلمان ہو جائے گا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع ہو جائے گا۔ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ ابھی تو تم یہ سوچ رہو مسلمان مغلوب ہو گئے تو ہمارا کیا حال بنے گا۔ اس وقت سوچو کہ اگر مسلمان غالب آ گئے اور منافقین مغلوب ہو گئے پھر کیا بنے گا۔ تو فرمایا کہ آپ دیکھو گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے کہ وہ یسارعون فیہم، وہ لپک لپک کر جاتے ہیں ان غیر مسلموں یہودیوں کے پاس، یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، اور وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ ہمیں کوئی چکر راکھ پکڑے گئے۔ تو وہ چکر وہی بات ہے کہ مسلمان غالب آ گئے تو ہمارے لیے مشکل ہوگی۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ وَأَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ۔ اب یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی مسلمان مغلوب ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا بعید ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ فتح عطا فرما دے اپنی طرف سے۔ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَصَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو یہ پھر جو انہوں نے دلوں میں اپنے خفیہ باتیں کی تھی نا، دلوں میں جو باتیں کی تھی کہ یہ غالب آ جائیں گے تو ہم ان کے سے فوائد حاصل کریں گے اور مسلمانوں کو مغلوب کر دیں، تو اس پر وہ کیا پتہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد اس کے برعکس ہونے والا ہے، یہ نادم ہو کر آئیں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، کہتے ہیں اس وقت جب کہ یہ غیر مسلموں سے مدد لے کر خوش ہو رہے ہوتے ہوں گے، تو اس وقت مومن لوگ یہ کہیں گے کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے قسمیں کھائی تھی بڑے زور زور سے کہ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، کہ یہ تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں، قسمیں کھا کر کہا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ، لیکن جب وقت پڑا تو جا کر کافروں سے مل گئے اور ان سے مل کر اپنے آپ کی جان بچانے کی کوشش۔ حبطت اعمالهم، لہذا ان کے اعمال حبط ہو گئے ہیں، یعنی وہ اعمال کسی فائدے کی چیز نہیں رہے ان کے پاس، بلکہ وہ ان کے اعمال کا جو فائدہ ہے وہ ضائع ہو گیا۔ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، اور وہ ناکام اور نامراد لوگوں میں شامل ہو۔ اب آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دوسرا مضمون کہ کوئی شخص اگر اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل نہیں کرتا وہ تو کیا اللہ تعالیٰ کو نقصان پہنچاتا، اگر کوئی مرتد بھی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذرہ برابر نقصان نہیں ہوا۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو تم میں سے کوئی شخص اگر دین سے مرتد ہو جائے یعنی پھر جائے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم، تو یہ نہ سمجھے کہ اس نے اللہ میاں کو کچھ نقصان پہنچا دیا اپنے ارتداد سے۔ ارے اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تو تمہاری جگہ ایک ایسی قوم لے آئے گا جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتی ہوگی، اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا۔ ابھی تو تمہارے ساتھ معاملہ یک طرفہ ہی چل رہا ہے، ہماری طرف سے ہے تعلق اور ہم تمہارے دنیا کے سارے کام پورے کر رہے ہیں، لیکن تم نے جو اپنے فرائض ہیں ان کو بھلایا ہوا ہے۔ تو اس وقت ایسا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے قوم لے آئیں گے کہ جو جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اور جو اللہ ان سے محبت کرے، دو باتیں بیان فرمائیں۔ تو اللہ سے محبت کرنا تو ایک انسان کے اختیار میں بات معلوم ہوتی ہے کہ بھئی آدمی
اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تصور کرے، اس کے جلال کا تصور کرے، اس کے جمال کا تصور کرے، اس کے کمال کا تصور کرے، تو اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آئے گی۔ لیکن اللہ ان سے محبت کرے تو اللہ کی محبت حاصل کرنا یہ انسان کے بظاہر اختیار سے باہر بات ہے، لیکن اس کا طریقہ بھی قرآن نے بات کرتا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کی اتباع کرو، اتباع سنت، تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے۔ تم کیا محبت کرو گے؟ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے۔ تو یحبہم و یحبونہ کا معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، اور وہ محبت کا مظاہرہ جو کرتے ہیں وہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے کرتے ہیں۔ اور وہ کیسے ہوں گے؟ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے لیے نرم ہوں گے۔ اذلہ ذلیل کی جمع ہے۔ ذلیل کے ایک معنی تو وہ ہوتے ہیں جو اردو میں بھی معروف ہیں، کمینہ، ذلیل وغیرہ، لیکن یہاں وہ معنی مراد نہیں ہے، بلکہ ذلیل کے دوسرے معنی ہوتے ہیں عاجز، متواضع، منکسر المزاج، تو دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے والا، وہ مراد ہے کہ ہم ایسی قوم لے آئیں گے جو ایک تو اللہ سے محبت کرتے ہوگی، اللہ ان سے محبت کرے گا، دوسرا یہ کہ مومنوں کے لیے وہ بڑے نرم ہوں گے، مومنین کے ساتھ تو نرم ہوں گے لیکن اعزت علی الکافرین، کافروں کے اوپر زبردست ہوں گے، یعنی کافروں کے مقابلے میں ان کا مرتبہ ہے اور منصب ہے وہ بالا ہوگا، اور اس کی وجہ سے وہ ان پر غالب رہیں گے۔ اور پھر یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، لا یخافون لومۃ لائم، اور ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈریں گے نہیں۔ اگر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے جا رہے ہیں اور کوئی ان پر ملامت کرتا ہے کہ بھئی تم اپنی جان خطرے میں ڈال رہے ہو، اپنے بیوی بچوں کو یتیم بناؤ گے، کیا کرو گے، اس قسم کی ملامت کرتا ہے تو اس سے وہ ڈرتے نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اس کا مطلب ایک اور بھی ہے کہ جہاں جہاد کرنا شریعت کا تقاضا ہوتا ہے تو وہاں بعض اوقات جہاد کو روک دینا بھی شریعت کا تقاضا ہوتا ہے۔ تو اگر جہاد کے دوران اس کے رکنے کی نوبت آ جائے تو اس وقت ملامت کرنے والوں کی ملامت کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ بزدلی کی وجہ سے نہ جنگ ہو، تو اس صورت میں بھی تم ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہ ڈرو۔ میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا، اور حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات نقل فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص سرکار کی حمایت کرے، یعنی حکومت کی حمایت کرے اور حکومت کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے، اور ایک صورت یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں بغاوت کا اعلان کرے، تو دوسرا طریقہ جو ہے بغاوت کا، یہ اگرچہ عوامی رائے عامہ اور چھوٹے چھوٹے جو طلبہ ہیں ان کے ذہن میں وہ شخص زیادہ قابل قدر ہوتا ہے جو حکومت کے خلاف تلوار اٹھا لے، لیکن اگر کوئی شخص ان سے منع کرے کہ بھئی یہ فتنے کی بات ہے، تو رائے عامہ جو ہے بسا اوقات اس کے خلاف ہوتی ہے، تو وہ رائے عامہ سے ڈر کے بیچارہ بیٹھ جاتا ہے۔ تو لا یخافون لومۃ لائم میں یہ پیغام ہے کہ اللہ کا دین کے اوپر عمل کرنا اور کرانا یہ کسی لائم کی ملامت سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، چاہے جہاد کا وقت ہو جہاد کرے، چاہے دوسرا ملامت کر رہا ہو، کہیں رکنے کا وقت ہے تو رکے، چاہے دوسرے لوگ ملامت کر رہے ہو۔ جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر پیش آیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد روکا، قتال روکا، یہاں تک کہ حضرت عمر فرمانے لگے کہ فتح ہو،
کیا یہ کوئی فتح ہے کہ ہم ذلیل ہو کر دلیل شرائط پر ان سے صلح کریں؟ تو یہ لائم تھا، یہ وہاں ملامت ہو رہی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، تو اس کو کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور یہ کہ اللہ کے راستے میں آدمی جہاد کرتا رہے اور کوشش کرتا رہے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا دھیان ہی نہ کرے، یہ اللہ کا خاص فضل ہے جو جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ واسع، پھر آگے ارشاد فرمایا واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعتوں والا ہے، بڑا جاننے والا ہے، تو وہ جس کو چاہتا ہے فتح عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے شکست دے دیتا ہے۔ اب خطاب ہے مسلمانوں سے، تیسرا مضمون، کہ مسلمان جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کا اور ایک دوسرے کے ہمدردی کا، ایک دوسرے کے یار و مددگار ہونے کا تعلق قائم رکھنا چاہیے ان کو۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارے اصل دوست، اصل یار و مددگار تو وہ ہے کون؟ اللہ اور اس کا رسول، اور وہ جو ایمان لائے۔ ایمان لانے والے کون؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ دو جو ستون ہیں اسلام کے، جن کا قرآن کریم ہر جگہ ذکر فرماتا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا جو سب سے بڑا مظاہرہ ہے وہ نماز میں ہوتا ہے، اور نماز بھی با جماعت نماز۔ تو وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اس طرح کہ وہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ یہاں راکعون راکع کی جمع ہے، جس کا معنی رکوع کرنے والا۔ تمہارے اصل یار و مددگار کون ہیں؟ اللہ اور اس کا رسول، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اس حالت میں کہ وہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں اللہ کے ہاتھ، یعنی ان کے دل جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ راکع اصل میں رکوع سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے رکوع کرنا۔ تو رکوع کا ایک اصطلاحی مفہوم ہے جو ہر مسلمان جانتا ہے کہ نماز کے اندر سجدے سے پہلے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں کھڑے کھڑے، جس کو رکوع کہا جاتا ہے۔ یہاں وہ مراد نہیں ہے، کیونکہ رکوع کی کوئی خصوصیت نہیں، نماز میں تو رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، سبھی کچھ ہے، لیکن یہاں رکع کے لفظی معنی مراد ہے۔ رکوع، رکع یرکع کے معنی جھکنا، یعنی وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اس حالت میں قائم کرتے ہیں کہ ان کے دل جھکے ہوئے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، خشوع مراد ہے، خشوع کے ساتھ ہم۔ پھر فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، جو اللہ کے ساتھ دوستی رکھے گا اللہ مددگار بنائے گا، اور اس کے رسول کو اور مومنوں کو، تو یاد رکھو کہ اللہ کا گروہ ہی غالب آنے والا ہے، یعنی جو یہ کام کرے گا وہ اللہ کے گروہ میں شامل ہوگا، حزب اللہ میں شامل ہوگا، اور اللہ کا جو گروہ ہے وہی غالب آنے والا ہے۔ پھر دوبارہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اے ایمان والو ان لوگوں کو اولیاء نہ بناؤ، وہی یار و مددگار نہ بناؤ کہ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے اہل کتاب میں سے، من الذین اوتوا الکتاب، لیکن اللہ تعالی نے کتاب کو تحریف کرتے ہوئے اس کو ایک مذاق بنایا ہوا ہے، تو ان کے ساتھ اپنا ولایت کا رشتہ قائم نہ کرو۔ یہ خضوع ملعباً، یہ دو مفہوم ہیں اس کے۔ ایک تو ایک کہ کھیل بنایا ہوا ہے قرآن کریم کی ان کی تورات کی آیتوں کو، کہ وہ جس طرح چاہتے ہیں اس میں تحریف کر لیتے ہیں، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے خود دین کے اندر ایسی چیزیں ایجاد کر دی ہیں جو ہیں تو کھیل کود کے کام، لیکن اس کو دین بنا لیا ہے۔ جیسے کہ بہت سی رسمیں انسان کے زمانے میں انسان کے وہ رفتہ رفتہ پیدا ہو جاتی ہے، شادی بیاہ کی رسمیں ہیں یا فلاں فلاں کام کی رسمیں ہیں، تو اس خاص مواقع کے اوپر مختلف قسم کی رسمیں گھڑ دی جاتی ہیں، ان کو رسمیں کہا جاتا ہے۔
تو وہ ایسے ہوتے ہیں بسا اوقات کہ وہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ یہ کھیل رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ دین کا کام ہو رہا ہے. تو دونوں مفہوم ہیں اس کے. تو ان کو اولیاء نہ بناؤ اور اللہ سے ڈرو اگر تم باقی مومن ہو. ان سے نہ مت ڈرنا، اللہ سے ڈرو. اور ان کا حال تو یہ ہے کہ اذا نادیتم الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو اتخذوها ہزوا ولعبا، تو یہ اس کو بھی ہنسی ٹٹا بنا دیتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں. ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اس لیے کہ یہ ایسی قوم ہے جو سمجھ نہیں رکھتی. یعنی ایک تو ہے کسی چیز کا انکار، ایک یہ ہے کہ اس کا ہنسی ٹھٹا بنانا، اس کا ہنسی مذاق بنا دینا، استہزاء کرنا. یہ انکار سے آگے کی برائی ہے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے.